السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم سب دیکھ رہے تھے آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ہی نازک مرحلے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی رہنمائی دیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ میں سے، ہم سب میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی شخص کا ہمارے سامنے انتقال ہو رہا ہے، تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے، تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مطلب کہ ایک انسان ہو سکتا ہے نیک انسان رہا ہوگا، لیکن مرنے کے ٹائم پر اگر غلط باتیں بول رہا ہے، کر رہا ہے، مرنے سے پہلے اگر گناہوں کی زندگی لے لیا، تو یہ نہیں دکھائے گا کہ اس نے نیک کام کیا تھا پہلے زندگی میں، یہ دکھائے گا خاتمہ کس چیز پہ ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہوگا جس نے زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزاری ہوگی اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیا اور اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوا، تو یہ دکھائے گا کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ اور یہ نازک وقت میں اگر ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس وقت پر کیا یقیناً کرنا چاہیے، وہ سب ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنے والے کو تلقین کرنا چاہیے، تلقین کرنا چاہیے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ یقیناً یہ تلقین پیار سے، عزت سے، محبت سے، نرمی سے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمیں تلقین کرنا چاہیے کہ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے مرنے والے کو، یہ بہت اہم بات ہے۔ نمبر 1، لوگ اس بارے میں بالکل اپوزٹ بات کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، تلقین نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ٹائم پر ڈسٹرب مت کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تلقین کرنے والا آنا چاہتا ہے، تلقین کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ٹائم پر بیمار ہے، طبیعت اچھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے طبیعت اچھی نہیں ہے، کوئی شخص جب بیمار ہے تو اس کی طبیعت ظاہر سی بات ہے نہیں اچھی ہے، تو بولتے ہیں ایسے ٹائم پہ ڈسٹرب مت کرو۔ یہ ڈسٹربنس نہیں ہے، یہ ڈسٹربنس نہیں ہے، یہ ایک اتنی پیاری اور اتنی اہم چیز ہے کہ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اور ابن حبان کی ایک صحیح سند سے حدیث ملتی ہے یوم من الدہر، زمانے میں کبھی تو جائے گا۔ وَإِن كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، چاہے ہی اس سے پہلے اس کے ساتھ وہ ہو جائے جو ہونا ہے، لیکن کبھی تو جائے گا، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ تلقین کریں گے اور سامنے والے نے اگر کہہ دیا نہیں کہتا تو غلط ہو جائے گا، اسی وجہ سے تلقین مت کرو۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ حدیث کے بالکل اپوزٹ بات، کانٹروڈکٹری بات، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لقنوا موتاکم، اور لوگ کہتے ہیں نہیں کرو تلقین۔ بالکل اپوزٹ بات لوگ کہتے ہیں، اور کیسے کہتے ہیں، کیسے کانٹروڈکٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور الفاظ آخر کلامہ کا کیا مطلب ہے وہ بھی غور کرتے ہیں۔ آخری کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے مثال کے طور پر ہمارے بھائی نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کا سپوز کریے، اور ہمارے بھائی داؤد بھائی الحمدللہ اس موضوع کو تاکہ پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں تو انہوں نے والنٹیئر کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کہا لا الہ الا اللہ، اب مان لیجئے 2 گھنٹے تک اس کے بعد وہ خاموش ہے، تو بار بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ، ایسا اس حدیث میں نہیں آیا ہے۔ آخر کلامہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری کلام کیا ہے، ابھی تک دیکھیے لا الہ الا اللہ ہے، پھر یہ کہتے ہیں تھوڑا پانی دیجئے، اب کچھ اور باتیں کی تو لا الہ الا اللہ پھر سے پڑھ لیجئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت پیاری بات ہے، لیکن اگر پڑھ لیے پھر خاموش ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، میں نے آپ کے سامنے بات کو رکھ دی، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص کا انتقال ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے اب اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ وہاں پیسہ تو ساتھ میں نہیں آنے والا ہے، وہاں رشتہ دار ساتھ میں نہیں آنے والے ہیں، گھر پراپرٹی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا ساتھ میں لے آ رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو لے آ رہے ہیں، اپنے عمل کو لے آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت پر سب سے پیاری اور سب سے اہم چیز کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ۔ اور آپ سب کو میں ابھارتا ہوں، ہمیں یہ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی ایسے گنہگار آدمی ہے، ایسا برا آدمی ہے، یہ کیا توبہ کرے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب
کو تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے پاس تک گئے تھے، اس کے موت کا وقت تھا، اور اس سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، اور وہ بچہ دیکھنے لگا اپنے والد کی طرف، تو اس کے والد نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں وہ کر لو، تو وہ بچے نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کی تعریف جس نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم کی آنکھ سے بچایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک بھی وہ شخص توبہ کر سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک کھلا ہوا ہے ما لم یغرغر، یہاں تک کہ جان نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ جب ایک شخص کی جان نکل رہی ہے تب توبہ نہیں قبول ہوگی، تو اس وقت سے پہلے تک بھی ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، جب تم کسی مریض کے پاس موجود ہو، کسی میت کے پاس موجود ہو، تو صرف اچھی باتیں کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے جو کہتے ہیں لوگ اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ جہاں ہے، ایسے تو بری باتیں کہیں بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب مریض کے پاس موجود ہے، میت کے پاس موجود ہے، تو وہاں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو گھر کے وہ لوگ جو ان پہ ڈیپینڈ تھے، اب سوچئے جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا شخص ہے وہ جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رونا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ تو ہمیں ایسی باتیں بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہو گئی ہماری تیسری بات۔ چوتھی بات، ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہیں اس چیز کی طرف دھکا مارنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، ہر حال میں خیر ہے۔ ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر خوشی آئے، شکر فکان خیر لہ، وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر پریشانی آئے، صبر فکان خیر لہ، وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے سے خوش رہیں۔ اور ایک حدیث پچھلی ایپیسوڈ میں بھی آئی ہے، اتنی اہم بات ہے اسی وجہ سے میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ہرگز نہ مرے الا ویحسن باللہ الظن، سوائے یہ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا ہوا ہے۔ اس حال میں جائیں، جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے بارے میں اچھے خیالات کے ساتھ جائیں، اچھے گمان کے ساتھ جائیں، اور ہم سب جیسے کہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آس پاس والے بری باتیں کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک برا اثر آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے، انسان پر ماحول کا اثر آتا ہے۔ ہمیں اچھا ماحول بننا چاہیے، برا ماحول بالکل نہیں بننا چاہیے۔ اگلی اس وقت پر کیا چیز اہم ہے؟ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے کچھ قرض باقی ہیں، کیا ان کی کچھ حق ہے جو ادا کرنے باقی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کا نفس لٹکا ہوا رہتا ہے اس کے قرضے کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ تو اگر مان لیجئے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یہ بھائی ہے، اب آپ کے کچھ قرض ہوں گے جو آپ نے لوگوں سے لیا ہوگا، کچھ رائٹس ہوں گے، کچھ چیزیں ہوگی جو آپ نے لیا ہے لوگوں سے، اب وہ حق کون ادا کرے گا؟ آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، تو کون ادا کرے گا؟ تو مرنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی وصیت کر لے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب الوصیہ میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ مال یرید ان یوصی فیہ، کوئی بھی مسلم شخص جس کے پاس کوئی مال ہے جس میں اسے کوئی وصیت کرنی ہے، اس کے لیے صحیح نہیں یبیت لیلۃ او لیلتین، کہ وہ ایک رات گزارے یا دو رات گزارے، ولیست وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، مطلب ریٹن میں ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ میری یہ وصیت ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے 1 2 3 4 یہ 4 قرض دار ہیں، ان کے قرضے ادا کرنے ہیں، کیونکہ اگر ادا نہیں کریں گے تو معاملہ کیا ہے؟ نفس المومنی معلقۃ، اس مومن کی روح معلق ہو کے ہینگنگ ہوگی حالت برزخ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زندگی میں نہیں بتائے تو ابھی بتا دینا چاہیے کہ بھئی بچوں کو بتا دو، وارثوں کو بتا دو۔ ہوتا کیا ہے، وارث انتقال کے بعد پراپرٹی آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کس کا قرضہ باقی ہے، کس کا کیا حق باقی ہے، کس کا کیا رائٹ باقی ہے، وہ پہلے ادا کریں۔ وہ ادا کرنا
لازم ہے۔ وارثوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کا سٹیج ہے کہ کسی کا قرضہ باقی ہے، کچھ اللہ کے قرضے ہوتے ہیں، کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے مانگی ہے آپ نے، اب بتا دو، آپ مرنے والا بتا دے کہ دیکھو میں نے یہ منت کی تھی، اب وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ اللہ کا قرض ہے، وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ وارث پورا کریں گے۔ وہ وارثوں کے اوپر وہ چیز آ گئی، انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میری یہ چیز باقی ہے، تو وہ پراپرٹی میں سے وہ قرضہ ادا ہو جائے، وہ حق ادا ہو جائے، اور اس کے بعد وصیت دی جائے، اور وصیت کے اندر آخری لمٹ 1/3 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 بھی بہت ہے، مطلب ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں، 2/3 حصہ وارثوں کے لیے، 1/3 حصہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ نان وارث کو وصیت کے ذریعے ایک شخص دے سکتا ہے اگر دینا چاہتا ہے تو۔ اور اگر ایسے ادا نہیں ہوا تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی ترازو میں، اور جو قرضے ہمارے ادا نہیں ہوئے ہیں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے ہماری نیکیوں سے، کہ وہ نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے، اور وہ نیکیوں کی تو بہت شارٹیج ہوگی، اور نیکیاں ختم ہو گئی پھر بھی قرضے ختم نہیں ہوئے تو لوگوں کے گناہ لے لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن بہت سارے ایسے ظلم کر کے آیا تھا، تو وہ ظلم کی وجہ سے وہ شخص آخر میں جائے گا جہنم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس کنگال یہ شخص ہے، یہ جو نیکی تو کر کے آیا لیکن ساتھ میں لوگوں کے اوپر ظلم کر کے آیا، تو کنگال ہو گیا، وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس وقت پر مرنے والے کا دل کس حال میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور اس کا موت کا وقت تھا، اور اسے پوچھا کیف تجدک، کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے ملنے کی بہت امید ہے، وانی اخاف ذنوبی، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن، جب بھی کسی بندے کے دل میں اس طرح کے حال میں، اس طرح کی سچویشن میں یہ دو چیزیں ساتھ میں ہیں، کون سی دو چیزیں؟ خوف اور امید، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دل میں ہیں، الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، سوائے جب یہ ہوگا تو اللہ اسے وہ چیز دے گا جس چیز کی اسے امید ہے، اور اس چیز سے بچائے گا جس چیز کا اسے ڈر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک انسان کا دل یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ہو، خوف اور امید کے درمیان میں۔ وصیت میں ایک اور بہت اہم وصیت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر اسلامی چیز چل رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز کے خلاف اپنی بات بول دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑی مثال ہے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کی، ان کے انتقال کا وقت تھا، اور اس وقت پر جیسے کہ غشی ان پر طاری ہوئی، نیند آ گئی، سو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلنگ کو کسی نے اٹھا کر کے قبلہ رخ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے کیا؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ واپس جیسے تھا ویسے کر لو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، جبکہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرام تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں اس حدیث کی کامنٹری میں کہ زندگی میں تمہارا قبلہ ہے مطلب کہ نماز میں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی میں پوری زندگی ہمیں قبلہ رخ ہو کے ہی زندگی گزارنی ہے، اور موت میں اس کا مطلب ہے قبر کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت پر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبلہ رخ کر دو، تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اسی طرح ایسے کئی سارے عمل ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ ایسے وقت پر لوگ ایک بہت مشہور عمل یہ کرتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور ایسی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں جہاں آتا ہے اقرؤ یاسین علی موتاکم، یاسین پڑھو اپنے مرنے والوں پر۔ لیکن اس حدیث کی تحقیق میں محدثین نے بتایا، جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند سے نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم اس بات پر غور کریں اور اس بات کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ پروف والا دین ہے، یہ محفوظ دین ہے، اس میں اللہ کا کلام قرآن تو محفوظ ہے ہی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ وہ حدیث کی جو سند ہے، سند اس کی جو چین ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کیا، وہ چین کے اندر جو راوی ہے، نریٹرز ہے، وہ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ،
وہ ہے کتاب الرجال میں، یہ ہے کتاب حدیثوں کی کتاب، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین جو اس فن کے ایکسپرٹ ہے وہ یہ مور دین 6,40,000 نریٹرز، راویوں کی زندگیاں دیکھ کر پروف کی بنیاد پر یہ بات کو جج کر سکتے ہیں، اور ایسے 5 بیسک متفقہ طور پر یونانیمسلی اگریڈ قاعدے ہیں کہ ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کو چیک کر کے ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث کی سند کنفرمڈ ہے، شور ہے، معتبر لوگوں نے بیان کیا، فلاں حدیث ہے اسے جھوٹے، کذاب، لائرز ایسے لوگوں نے بیان کیا لیکن پکڑے گئے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور یہ فلاں حدیث ہے یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے یعنی اس میں شک ہے، یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے، اور شک والی بات کو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 36، الا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرم نہیں ہے مت چلو اس کے پیچھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم ایک محفوظ دین میں ہے اور کنفرم چیزوں پہ چلنے ہمیں سکھایا گیا۔ شعبان کا آخری دن ہو، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاند ہے آسمان میں کہیں لیکن دکھا نہیں، بھلے ہی کتنا بھی لگ رہا ہے، جب تک کنفرم نہیں ہو گیا تب تک ہم رمضان نہیں شروع کر سکتے۔ یقین، پروف، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے لگا کہ اس کا گیس پاس ہو گیا، لیکن وہ تب تک نماز نہیں چھوڑ سکتا جب تک اسے اسمیل نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم ایک پروف والے دین میں چلتے ہیں جہاں پر کوئی چیز جب ثابت شدہ ہو تب وہ قبول کی جاتی ہے۔ ایسے اگر دیکھیں تو آپ کو ایسی حدیثیں بھی ملے گی، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی، ہے حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کورس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات میں آپ کو کہوں گا کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین بتاتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے بالکل نہیں ملتی۔ تو ہم سب کو اس تعلق سے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ ایک اگلی چیز جو بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت پر، وہ یہ کہ کوئی شخص جو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا، یا موت کی تمنا، اے اللہ مجھے موت دے دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من در اصابہ، تم میں سے ہر کوئی ہرگز تمنا نہ کرے موت کی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پر ہے۔ وَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر کرنا ہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے، وَتَوَفَّنِی اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِی، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اگر اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو اور نیکی کر سکتا ہے، اور اگر گنہگار ہے اور اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے۔ ایسے وقت پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں لیکن جن کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج ہے کہ ایسے مرنے والے کے ہاتھ کو لوگ نکال کر کے اناج کے اوپر ڈالتے ہیں، اناج کے اوپر، اور پھر اس اناج کو انتقال کے بعد جب جنازہ لے کر نکل جاتے ہیں تو اس اناج کو صدقے میں دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ قرآن کو لے کر سرانے میں رکھتے ہیں، سر کے پاس رکھتے ہیں، پھر اس قرآن کے وزن برابر صدقہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا معاملہ ہے، آپ کو دنیاوی معاملات میں جو کرنا ہے کریے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پہ دین اور عبادت کی بات آتی ہے تو ہمیں جو طریقہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی بیسٹ طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی کام کی چیز نہیں بتائی، انہوں نے ساری چیزیں ہمیں بتائی، ساری خیر و بھلائی کی چیزیں بتائی، یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل اور کمپلیٹ ہو گیا، اس میں نئی چیزیں نہیں آ سکتی۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حائضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو وہ مرنے والے کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنے ماں باپ کی شکل میں شیطان دکھائی دیتا ہے، شیطان آتا ہے ان کی ماں باپ کی شکل میں اور آ کر کے انہیں کوئی بات بولتا ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ جس معاشرے میں ہو یا آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں ایسی کئی باتیں ہوں گی، صرف ایک چیز کریے، آپ دلیل مانگیے،
اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو ہم سب مل کر عمل کریں گے، اور اگر نہیں ثابت ہو تو ویسی چیزوں پر ہم اپنے اس جذبے کو ڈالنے کی جگہ کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو ثابت شدہ ہے اور جو چیز کر کے سچ مچ مرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ یہ سب چیزوں کی وجہ سے اہم چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ جو ہمیں کرنا چاہیے، تلقین کرنا چاہیے، کوئی حق باقی ہو تو اس کے تعلق سے تفصیلات معلوم کر لیں تاکہ وہ حق کو ادا کریں، یہ سب کرنے والے کام ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں جو ثابت ہے، اور کیوں نہ ان چیزوں سے بچیں جو غیر ثابت شدہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہ جو وقت ہے کسی پر بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، ہم پر، ہمارے کسی رشتہ دار پر، اور اگر ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ایسے وقت پر ہم خود بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار پر بھی ہم ایک بہت اہم بات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں، یہ چیزیں تو ایک انسان نہیں لے کر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن جو لے کر جاتا ہے وہ اس کے اعمال اور وہ خاتمہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایک اچھا خاتمہ۔ وہ اچھے خاتمہ جب اسے مل جائے تو وہ چیز اسے آخرت کی بڑی کامیابی کو پانے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھتے رہیے اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف، اور سیکھتے آئیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہم نے 2 مرحلے آلریڈی پار کیا ہے، ہم تیسرے مرحلے کی طرف ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور صحیح اور غلط کے فرق کو پہچاننے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔